اسلامی مہینوں میں سے یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی عظمت، رفعت اور بڑا ہی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے کی 9 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کی دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس پاک دھرتی پر اپنے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کو اس کائنات میں بھیج کر پوری امت محمدیہ پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ ربیع الاول، اس میں پہلا لفظ ہے ربیع۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ بہار جب آتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے یہ منظر اور مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب بہار آتی ہے پھول خوشبودار ہو جاتے ہیں، ہر چیز تر و تازہ نظر آتی ہے، ہر چیز سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے، مہکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جس طرح بہار کے آنے سے پوری کائنات اسی طرح سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، جب اللہ نے اپنے نبی کو اس کائنات میں اس مقدس مہینے کی 9 تاریخ کو بھیجا، جب آقا اس دنیا میں آئے تو پوری کائنات خوشبو سے بھی زیادہ معطر ہو گئی اور سورج سے زیادہ روشن ہو گئی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ آپ احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے اس کائنات میں نبی یا رسول یا پیغمبر بنا کر بھیجا تو سب سے پہلے حضرت انسان کا انتخاب کیا۔ حضرت انسان کے انتخاب کے بعد اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب کیا۔ پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد اللہ نے بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ بنو کنانہ کے خاندان کے بعد اللہ رب العزت نے بنو قریش کا انتخاب کیا۔ بنو قریش کے خاندان کے بعد اللہ رب العزت نے جناب حضرت عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ پھر جناب حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں اللہ نے جناب حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جس کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا۔ یہ ایک آپ کے آنے کی ترتیب ہے۔ پھر آقا خود فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے اس کائنات میں بھیجا تو پہلے سارے شہروں کا انتظام کیا، سارے شہروں کا جائزہ لیا کہ میں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو کس شہر میں بھیجوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس عظیم شہر کے اندر بھیجنے کا انتخاب کیا جہاں خود اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے۔ یہ سارے شہروں کا عظیم شہر ہے۔ سارے شہروں میں سب سے افضلیت رکھنے والا وہ شہر جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ ہدایت والا بھی ہے، یہ رحمت والا بھی ہے، یہ امانت والا بھی شہر ہے، یہ دیانت والا بھی شہر ہے، یہ طہارت والا بھی شہر ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ سارے کے سارے اعزازات، یہ سارے کے سارے مقامات اللہ رب العزت نے اس عظیم شہر کو کیوں عطا فرمائے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ سارے اعزاز اس عظیم شہر کو اس لیے ملے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے قدم لگ چکے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے
اس کائنات میں، اس دھرتی میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے اقوام کا انتخاب کیا، قبیلوں کا انتخاب کیا کہ میں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بھیج رہا ہوں تو میں کس قبیلے میں آقا کو بھیجوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عرب اور عجم میں ان دو قبیلوں میں سے مجھے اس قوم کے اندر مبعوث بنا کر بھیجا ہے جو سب سے زیادہ عربی زبان بولنے والی قوم تھی، یعنی اہل عرب کے اندر مجھے بھیجا۔ آقا اس کائنات میں آئے، اس سے پہلے ظلم تھا، آقا اس کائنات میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے مصیبت تھی، اس سے پہلے تکالیف تھی، اس سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس سے پہلے نفسا نفسی کا عالم تھا۔ جب اس کائنات میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اس بہار والے مہینے کے اندر اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو بھیجا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ابھی میرے بطن مبارک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابھی میرے بطن سے باہر نہیں آئے، میں اس کائنات میں کیا برکتیں دیکھتی ہوں، میں اس کائنات میں کیا رفعتیں دیکھتی ہوں، میں اس کائنات میں کیا بلندیاں دیکھتی ہوں کہ میں اگر کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہی ہوں تو پہاڑ بھی مجھے سلام پیش کر رہے، میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو آسمان مجھے سلام پیش کرتا ہے، میں جناب درختوں کے پاس گزرتی ہوں، درخت مجھے السلام کہتے ہیں، میں جناب اگر پانی لینے کے لیے کسی حوض یا کنویں کے پاس جاتی ہوں، بکریاں میرے پاس ہوتی ہیں تو میں اپنے ڈول کو اس کنویں کے نیچے نہیں کرتی، بلکہ جب میں اس کنویں کے پاس جاتی ہوں میرے نبی کی آمد کی برکت سے یہ میں کرامت معجزہ دیکھتی ہوں کہ پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ بکریاں صبح سے گھر سے نکلتی ہیں، پورا دن کچھ نہیں کھاتی، کچھ نہیں کھاتی، کچھ نہیں پیتی، کچھ نہیں چرتی، سارا دن باہر چلتی ہیں، جب وہ بکریاں واپس گھر آتی ہیں تو پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں اپنے نبی کے آمد کی برکت سے یہ بہاریں دیکھتی ہوں کہ جب آقا جس کمرے میں اس دنیا کے اندر پیدا ہو کر آئے وہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا نبی پیدا ہو کر اس کمرے میں آیا تو میں آقا کے چمکتے دمکتے نورانی چہرے کی روشنی سے زمین پر پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لیتی ہوں۔ بلند آواز سے تو کہہ دیں سبحان۔ بڑے ربیع الاول آ رہا ہے، یہ 12 ربیع آئے گی تو بڑے عاشق نبی بنے پھرتے رہیں گے۔ جب آقا کا نام آتا ہے تو اس وقت زبان چلتی نہیں، اس وقت تو بڑے جھنڈے اور بڑے جلوس نکلتے، تو یہاں زبان نہیں چلتی۔ یہ عشق نبی ہے۔ آقا کی ولادت کی تاریخ کا اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ آقا کس تاریخ میں اس دنیا میں آئے ہیں تو بتاؤ مجھے کوئی شخص نبی کا عاشق کہے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نبی کی وفات کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، میں جلوس نکال رہا ہوں، میں جھنڈے لگا رہا ہوں، مجھے تاریخ کا پتہ نہیں ہے، کون کہے گا تو نبی کا عاشق ہے؟ میرے نبی کی ولادت کا تجھے پتہ نہیں ہے، میرا نبی تو اس کائنات میں 9 ربیع الاول بروز سوموار کو صبح صادق کے وقت آیا اور تو جلوس نکال رہا ہے 12 ربیع الاول کو، یہ تو میرے نبی کی وفات کی تاریخ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو میرے نبی کے دنیا سے جانے پہ خوش ہو رہا ہے، تجھے تو نبی کی ولادت اور وفات کی تاریخ کا پتہ نہیں، میں تجھے نبی کا عاشق ہوں۔ عشق نبی سیکھنا ہے تو حضرت بلال حبشی سے سیکھو، حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھو، عمر سے سیکھو، علی المرتضیٰ سے سیکھو، عثمان سے سیکھو کہ جب میرا نبی مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ کئی سال تک بلال حبشی مدینہ میں آئے، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلال آج تو میرے نبی کا وہ زمانہ آذان دے کر یاد دلا دو کہ جب میرا نبی مسجد نبوی میں ہوتا تھا اور بلال یہاں مسجد نبوی میں آذان دیا کرتا تھا، آج بلال وہ مسجد نبوی کی وہ آذان دو
تو ہم آپ کے اہلا وسہلا و مرحبا کہیں گے۔ بلال آذان دے رہا ہے، تاریخ نے وہ منظر سنہری الفاظ میں محفوظ کیے ہیں کہ جب میرے نبی کی وفات کے کافی عرصے کے بعد میرا وہ بلال مسجد نبوی میں آذان دیتا ہے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، بلال بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، ہوش آتا ہے، صحابی اٹھاتے ہیں، فرمایا بلال کیا ہو گیا؟ فرمایا ایک وہ منظر تھا کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے میرا نبی بیٹھا کرتا تھا، میں اپنے نبی کا چہرہ دیکھتا تھا۔ آج میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، وہ میرا نبی میری آنکھوں کے سامنے نہیں تھا، میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، میں مدینہ چھوڑ کر حبشہ چلا گیا۔ جو میرے نبی کی وفات کے بعد مدینہ آنا چھوڑ جائے کہ نبی دنیا میں نہیں ہے، میں یہاں کیا کروں گا؟ اسے عشق نبی کہتے ہیں۔ داڑھی بڑھانے والا نبی کا عاشق نہیں ہوا کرتا، جس کو میرے نبی کی ولادت وفات کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، وہ نبی کا عاشق نہیں ہوا کرتا۔ جو نبی کے سنت کے خلاف بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ نبی کا عاشق نہیں ہوا کرتا۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ نبی کا عاشق نہیں ہوا کرتا۔ نبی کا عاشق وہ ہوا کرتا ہے کہ جس نے میرے نبی کی بات کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر سنا، اہلا و سہلا و مرحبا کہا۔ عاشق نبی وہ ہوا کرتا ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جابر یہ تلوار پڑی ہے، اٹھاؤ اپنی ماں کی گردن اڑا دو۔ جابر اٹھے ہیں، تلوار اٹھائی ہے، میرے نبی کا حکم ہے کہ اپنی ماں کی گردن اڑاؤ۔ بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، گھر کے قریب پہنچے، میرے نبی نے دوسرے صحابی کو بلایا، جاؤ بھاگ کر جاؤ، جابر بن عبداللہ کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ صحابی بھاگ کر گئے، جابر کو واپس بلایا۔ آقا نے فرمایا اجلس ہونا کا، جابر یہاں بیٹھ جاؤ، میں نے تجھ سے نبی کی محبت کو دیکھ لیا ہے، میں نے تجھ سے نبی سے وفا دیکھ لی ہے کہ تیرے سینے کے اندر نبی کی محبت کتنی ہے، تیرے سینے کے اندر نبی کا عشق کتنا ہے۔ جابر آج میں نے تجھے آزما لیا ہے، واقعتاً تجھے اپنے رسول سے محبت ہے۔ اے صحابہ، جس نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کسی جنتی صحابی کو دیکھنا ہے، جابر بن عبداللہ کو دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں یہ سیدھا مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نبی کے عاشق ہوا کرتے ہیں، یہ نبی کے وفادار امتی ہوا کرتے ہیں۔ اس قرآن نے بھی میرے نبی کی اس مقدس مہینے کی آمد کا منظر کھینچا ہے، قرآن میں کھینچا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ نے گواہی دی ہے کہ آقا اس کائنات میں کس طرح نبی بن کر آئے ہیں، آقا اس کائنات میں کس طرح رسول بن کر آئے ہیں، آقا اس کائنات میں کس طرح پیغمبر بن کے آئے ہیں، آقا اس کائنات میں کس طرح سارے اماموں کے امام بن کر آئے ہیں۔ قرآن نے اس بات کا منظر کھینچا ہے کہ آقا سارے بشروں کے بشر کیسے بن کر آئے ہیں۔ میں نے اس قرآن کو دیکھا ہے، میں نے اس قرآن کو پڑھا ہے، میں نے الف کو بھی دیکھا، میں نے با کو بھی دیکھا، میں نے دال کو بھی دیکھا، میں نے ثا کو بھی دیکھا، میں نے سارے حروف تہجی کو پڑھا۔ ایک ایک حرف نے مجھے بتایا کہ آقا اس دنیا میں کیسے رسول بن کر آئے ہیں۔ میں آپ بتاؤں گا، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ۔ میں نے لفظ الف سے پوچھا کہ اے الف تو بتا کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو میرا نبی کیسا نبی بن کر آیا ہے اس کائنات میں، کیسے رسول بن کر اس کائنات میں آیا۔ قرآن نے بتایا، میں نے شروع کیا لفظ الف سے کہ الف تو مجھے بتا۔ الف نے کہا اس کائنات میں اللہ کے رسول بن کر آ رہے ہیں۔ بھائی بلند آواز سے تو کہہ دو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، چلو اس کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ لفظ الف نے کہا اللہ کے رسول آ رہے ہیں، لفظ با نے کہا اس کائنات میں بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں، لفظ تا نے کہا کہ اس کائنات میں تاجدار انبیاء آ رہے ہیں،
لفظ سا نے کہا کہ ثاقب و سما آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمانے کے امام آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں، پھر صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، زاد نے کہا ضامن جنت آ رہے ہیں، تا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں، زاد نے کہا ظلمتوں کے مٹانے والا نبی رسول پیغمبر آ رہا ہے، سین نے کہا سرور کائنات اس کائنات میں نبی بن کر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، تا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں، زاد نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والا نبی آ رہا ہے، لام نے کہا لطف و عنایت کا پیکر آ رہا ہے، میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آ رہا ہے، نون نے کہا نورانی زلفوں والا نبی آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، جناب چھوٹی یا نے کہا بڑی یا نے کہا کہ اس کائنات میں اس دھرتی پر اس روئے زمین پر یثرب کو بطحا کو مکہ اور مدینہ بنانے والا نبی آ رہا ہے۔ کیا رسول ہے، کیا وہ پیغمبر ہے، کیا وہ نبی بن کر آیا ہے کہ میرا نبی ہجرت کر کے مدینہ آ رہا ہے تو قبیلہ بنو نجار کے لوگوں نے قطار کے اندر مرد بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، استقبال کے لیے عربی میں گیت گا رہے ہیں کہ میرا نبی کیسا نبی ہے، کہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے۔ کیا عربی میں اشعار پڑھے کہ یہ تو وہ رسول ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ ایسا 14ویں کا چاند آج ہمارے درمیان طلوع ہو گیا کہ جس کے نورانی چہرے کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، جس کے نبوت کے چمکتے دمکتے چہرے کی نورانیت کے مقابلے میں سورج کی روشنی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ستاروں کی روشنی بھی اس عظیم شخصیت کے چمکتے دمکتے چہرے کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ جس کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار میں میرے نبی کی ساری زندگی کو جمع کر دیا کہ او میرے نبی کی امت کے لوگوں، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے اس کائنات میں تمہیں وہ رسول دیا ہے، تمہیں وہ پیغمبر دیا ہے، تمہیں وہ عظیم امام دیا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آقا تمہیں وہ نبی دیے گئے ہیں کہ جس جیسا نبی اس کائنات میں نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ قیامت تک ایسا نبی کوئی ماں جن سکتی ہے۔ ایسا نبی ہمیں ملا ہے، ایسا رسول ملا ہے، ایسا پیغمبر ملا ہے کہ جس کے چہرے کی قسمیں بھی خدا کا قرآن کھا رہا ہے۔ کبھی والضحیٰ کہہ رہا ہے، کبھی والشمس کہہ رہا ہے، کبھی والمزمل کہہ رہا ہے، کبھی والمدثر کہہ رہا ہے، کبھی والضحیٰ کہہ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم، کبھی اخلاق کی قسم، کبھی کردار کی قسم، کبھی ہاتھوں کی قسم، کبھی قدموں کی قسم۔ آقا نے فرمایا اللہ میرے قدموں کی قسمیں تو کھا رہا ہے، تو کیوں کھا رہا ہے؟ کیا تیرے اس عظیم مکہ کے شہر میں تیرا گھر موجود نہیں ہے؟ تو اپنے اس گھر کی قسمیں اٹھا، تو میرے قدم کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب میں نے اپنے گھر کی بجائے، توجہ کے ساتھ، میں نے اپنے گھر کے بجائے تیرے قدموں کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ میرے نبی کے مبارک قدم لگ چکے ہیں۔ یہ میرا نبی رسول بن کر آیا ہے، اس مقدس مہینے میں امام بن کر آیا ہے، سارے نبیوں کا نبی بن کر آیا ہے۔ اگر کسی نبی کو نبوت ملی ہے تو امام الانبیاء کی برکت سے ملی ہے، کسی نبی کو رسالت ملی ہے امام الانبیاء کی برکت سے ملی ہے۔ پھر آقا سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آقا سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، آقا سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں،
سارے پیغمبر رسول بن کر آئے ہیں، اس کائنات میں اگر امام الانبیاء بن کر آیا ہے یا خاتم الانبیاء بن کر آیا ہے تو فقط ایک ہی رسول بن کر آیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ بن کر آیا ہے۔ کیا عظیم نبی بن کر آئے ہیں کہ آپ درختوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، درخت کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پتھروں کے پاس سے گزر رہے ہیں، پتھر کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ انسانوں کے پاس سے آقا گزر رہے ہیں، وہ انسان کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، آپ اس کائنات میں آئے نہیں تھے، آپ کا نام عرش پہ بھی تھا، آپ کا نام فرش پہ بھی تھا، پہاڑوں میں بھی آپ کا نام تھا، سمندروں میں بھی آپ کا نام تھا، اور جناب جانوروں میں بھی آپ کا نام تھا، حیوانوں میں بھی آپ کا نام تھا، درخت کے ہر پتے پہ آپ کا نام تھا، چرند کی ہر زبان پہ آپ کا نام تھا، پرندے کی ہر زبان پہ آپ کا نام تھا۔ آپ تو اس کائنات میں آئے نہیں تھے، چرچے پہلے ہی ہو رہے تھے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ماننے والوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میرے امتیو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے درمیان میں ایک وہ نبی بنا کر بھیج رہا ہوں جس کی برکت سے میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کائنات کا وجود اگر اس جہان میں باقی ہے تو میرے نبی کی برکت سے ہے۔ اس کائنات کا حسن اگر موجود ہے، باقی ہے، تو میرے نبی کی آمد کی برکت سے ہے۔ اٹھاؤ کتابوں کو، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، سارے بولو رحمت اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو وہ نبی دیا ہے، وہ رسول دیا ہے، وہ پیغمبر دیا ہے کہ اگر ساری کائنات کے سمندروں کو ملا کر اگر وہ ساری کی ساری سمندر کے ہر قطرے اور وہ سارا پانی سیاہی بن جائے، توجہ، اور ساری کائنات کے درخت اگر کلمے بن جائیں اور لکھنے والے میرے نبی کی سیرت لکھتے رہیں گے، لکھنے والے لکھ لکھ کر ختم ہو جائیں گے، درخت کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، سمندر کے ہر قطرے کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے جو نبی بنا کر بھیجا ہے، پھر بھی اس میرے نبی کی سیرت پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ کیا وہ نبی بن کر آیا ہے؟ کیا وہ عظیم رسول بن کر آیا ہے کہ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، بھاگ کر آ رہے ہیں، یوں میرے نبی کا مجلس میں چہرہ دیکھا، یوں دیکھا، دیکھتے رہ گئے۔ آقا نے فرمایا عبداللہ ابن سلام کس کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا آقا کو۔ فرمایا پھر اتنی دیر ہو گئی ہے، مجھے دیکھ رہے ہو، کوئی نتیجہ تو نکالو۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کے چہرے کی چمک کی تابانی سے بھی میں پہچان گیا ہوں کہ اللہ نے واقعتاً اس کائنات میں کوئی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آقا مجھے آپ نبوت والا کلمہ پڑھیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ عبداللہ ابن سلام نے یا قرآن کی حقانیت کو پہچانا، محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تمیم داری عیسائی تھے، میرے نبی کا نورانی چہرہ دیکھا، قرآن کی حقانیت کو پہچانا، نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو جس نے بھی دیکھا، کلمہ پڑھتے چلے گئے، ایمان لے آتے چلے گئے، صحابہ بنتے چلے گئے، محمد کے نقش قدم پہ چلتے چلے گئے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، کائنات کی خوبصورتی کو بڑھایا، کائنات کے حسن و جمال کو بڑھایا۔ اللہ نے پھر اپنے نبی کو قرآن دیا ہے، وہ لاریب کتاب دی ہے کہ جس نے میرے نبی کو مانا وہ بھی کامیاب، میرے نبی کو ملنے والی کتاب کو سینے میں محفوظ کیا وہ بھی کامیاب، جس نے محمد کا کلمہ پڑھ کے اس کی سنت کے مطابق زندگی گزاری وہ بھی کامیاب۔ نبی آئے، پیغمبر آئے، اس مقدس مہینے میں آئے، اور آج ناراض نہ ہونا، میں کسی پر تانا تشی نہیں کرنا چاہتا، میں مطلقاً اس منبر پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نبی کے عاشق ہیں، اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، تو کم از کم میرے نبی کی ولادت اور وفات کی تاریخ تو پہچان لو کہ کیا میرے نبی 9 ربیع الاول کو آیا تھا یا 12 ربیع الاول کو اس کائنات میں آیا؟
مجھے ایک شخص ملا، میں نام نہیں لیتا، کسی شہر میں ملا، میں وہاں سیرت کے بیان کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا تم 12 ربیع الاول کیوں نہیں مناتے، جلوس کیوں نہیں نکالتے، جھنڈے کیوں نہیں لگاتے، دودھ کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ میں نے اسے ایک جواب دیا، توجہ کے ساتھ سننا۔ میں نے کہا اگر تمہارا باپ مر جائے تو اس دن تم جھنڈے اور جلوس نکالو گے، جھنڈے لگاؤ گے، جلوس کہا نہیں۔ دودھ تقسیم کرو گے؟ نہیں۔ تمہاری ماں مر جائے تو جھنڈے لگاؤ گے؟ نہیں۔ جلوس نکالو گے؟ نہیں۔ میں نے کہا اپنے باپ اور مرنے کی وفات کے بعد تم جھنڈے اور جلوس نہیں نکال سکتے، لگا نہیں سکتے، وہ تو نبیوں کا نبی 12 ربیع الاول اس کی وفات کا دن ہے، وہ اس کائنات سے جا رہا ہے اور تم جلوس نکال رہے ہو۔ کیا یہ نبی کے ساتھ عشق ہے؟ کیا یہ نبی کے ساتھ وفا ہے؟ کیا یہ نبی کے ساتھ محبت ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جس دن میرے نبی کی وفات ہوئی سارے 1,44,000 صحابہ میں کوئی اس مجمع میں مجھے بتا سکتا ہے کہ اس دن کیا ابو بکر نے جھنڈے لگائے تھے؟ کیا حضرت فاروق اعظم نے جلوس نکالا تھا؟ کیا حضرت عثمان ابن عفان نے جلوس نکالا تھا؟ کیا علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں جلوس نکلا تھا؟ وہ بھی نبی کے عاشق نہیں تھے، وہ ہم سے زیادہ عاشق تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی کہا تھا اے محمد عربی جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ سب کچھ قربان کر کے بھی کہہ رہے ہیں اے محمد ہم آپ کی عزت و عظمت، آپ کی دیانت، شرافت، صداقت، عبادت، نبوت، رسالت، خلافت پہ، ختم نبوت پہ جو کچھ قربان کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے۔ وہ نبی کے عاشق تھے یا ہم ساری نمازیں چھوڑ کر داڑھی مڈانے والے نبی کے عاشق؟ میرے بھائیوں بدعت کو چھوڑ دو، بدعت کا ارتکاب اس کائنات کے اندر چھوڑ دو۔ میرا نبی 9 ربیع الاول کو آیا ہے، میرے نبی کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول میرے نبی کی وفات کا دن ہے۔ میں اپنے نبی کی وفات کے دن اگر جلوس اور جھنڈے نکالوں گا تو کیا کوئی کہے گا کہ تو نبی کا عاشق ہے؟ میرے بھائیوں قرآن کو پڑھو، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، نبی کے صحابہ کے واقعات پڑھو کہ اللہ نے جو تمہیں اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو تمہیں نبی دیا ہے، جو تمہیں رسول دیا ہے، وہ تو تمہارے لیے قیامت والے دن بھی رو رو کر دعائیں مانگے گا کہ اللہ جب تک یہ میری مبارک امت جنت میں داخل نہیں ہوگی اس سے پہلے میں جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو اس نبی کی سنت پہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہ اس کی وفات کے دن ہم بڑے خوشی کے ساتھ جو سارا سال مسجد میں نماز نہیں پڑھتے وہ جلوس نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ نبی کے عاشق ہیں۔ میرے بھائیوں نبی کی سنت اور سیرت پہ عمل کرنے کے لیے اگر زندگی گزارنی ہے تو میرے صحابہ کے واقعات پڑھو کہ انہوں نے میرے نبی کی سیرت پہ کیسے عمل کیا ہے، میرے نبی کی سنت پہ کیسے عمل کیا ہے۔ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو جلسے نکال رہے ہوتے ہیں، جلوس نہیں۔ میرے بھائیوں میرے نبی کی وہ وفات کا دن ہے، میرے نبی نے امت کو بتا دیا ہے جو میری سنت کے مطابق چلے گا وہی دونوں جہانوں میں کامیاب۔ میری سنت سے ہٹ کر اگر وہ اس دنیا میں بدعت کا ارتکاب کرے گا، وہ ایسا کام کرے گا نہ جو قرآن سے ثابت ہو نہ جو حدیث سے ثابت ہو، وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس کو اپنا امتی نہیں مانوں گا۔ میرے بھائیوں اس مقدس مہینے کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کرو، اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ اللہ نے تمہیں وہ حسین و جمیل نبی دیا ہے جس نے جبرائیل امین کو بھی اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا، کسی رسول کو یہ اعزاز نہیں ملا، کسی پیغمبر کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اگر اس کائنات میں سارے نبیوں میں اعزاز ملے ہے تو محمد الرسول اللہ کو ملا۔ معراج کے موقع پر میرے نبی نے جبرائیل کو دیکھا اور پہلی مرتبہ وہی غار حرا پہ اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وقت میرے نبی نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ آقا بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہوش آیا، جبرائیل نے کہا آقا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے آج آپ کو اصلی حالت میں دیکھا، اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے پیدا کیا۔ جبرائیل نے فرمایا کہ آقا میری کیفیت دیکھ کر آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں، اگر آپ میری بجائے، توجہ کے ساتھ سننا، اگر آپ میری بجائے اگر حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیکھتے جو بارش اتارنے کے لیے مسلط کیے گئے ہیں فرشتے، اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو آپ پر کیا کیفیت ہوتی؟ اللہ نے تو مجھے 600 پر دیے ہیں، حضرت اسرافیل کو اللہ نے 6000 پر عطا کیے۔ آپ حیران ہوں گے، حیران تو ہونا ہے جو ساری زندگی کی دکانوں میں بیٹھا رہے گا، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کتنے آئے، کتنے رسول، کتنے پیغمبر آئے؟
اسے کون بتائے گا کہ جبرائیل کیسا تھا؟ اسے کون بتائے گا میکائیل کیسا تھا؟ اسے کون بتائے گا اسرائیل کیسا تھا؟ جبرائیل نے فرمایا آقا اللہ نے مجھے 600 پر دیے ہیں، اور ایک پر سے لے کر میری طرف دیکھو، ایک پر سے لے کر دوسرے پر کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، جبرائیل نے فرمایا کہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنا فاصلہ اللہ نے بنایا ہے، ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل جس رب نے تمہیں اتنا بڑا فرشتہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا اور مسلط کیا ہے، وہ فرشتہ پیدا کرنے والا رب کتنا بڑا ہوگا۔ آج اس رب کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، آج اس نبی کی سنت کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ نمازیں ہیں تو فقط مسجدوں کو آباد کرنے کے حد تک، اگر آذانیں دی جا رہی ہیں تو فقط مسجدوں کو آباد کرنے کی حد تک۔ اللہ کی رضا کتنی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے وہ دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں اتنا ہی آپ کو کہوں گا، وقت نہیں ہے، آئندہ جمعے میں آپ کو اس میں محمد پر مکمل تفصیل بتاؤں گا اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی 9 تاریخ ربیع الاول میرے نبی کی آمد ہے، اور میرے نبی کی آمد کا مقصد پوری کائنات کا حسن و جمال ہے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد قرآن کو امت تک پہنچانا ہے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد حدیث رسول اللہ کو امت تک عام کرنا ہے، اور میرے نبی کی آمد کا مقصد ان مسجدوں کے اندر ذکر کرنا ہے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد میرے نبی کی سیرت و سنت پہ عمل کرنا ہے۔ جو اللہ نے میرے نبی کو امانت دی اس امانت کو قائم رکھنا ہے، جو اللہ نے میرے نبی کو دیانت دی اس دیانت کو قائم رکھنا ہے، جو اللہ نے میرے نبی کو خلافت دی ہے اس خلافت کو قائم رکھنا ہے، تو میرے اللہ نے میرے نبی کو سچائی دی ہے اس سچائی کو قائم رکھنا ہے، جو اللہ نے میرے نبی کو احکام نبوت دیے ہیں اس احکام نبوت کی ہم نے لاج رکھنی ہے۔ جب ان سارے کاموں کی لاج رکھ کر میں اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اور جب جنت کا دروازہ کھلے گا میں محمد الرسول اللہ کا امتی بن کر میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھی۔